अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ नई अपडेट्स सामने आई हैं और जो ज़ुल्फ़िकार ख़लीलज़ाद ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया उसमें जो मुज़ाकरात हुए उसमें जो तालिबान ने कुछ डिमांड रखी थी उनकी कुछ नई ताज़ा तफ़सीलात हमारे सामने आई हैं। वो क्या डिमांड्स हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये थंबनेल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा है कि मैंने अचानक ये वीडियोज़ का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया इस तरह की वीडियोज़ का ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से। तो उसकी वजह ये आप थंबनेल देख सकते हैं कि देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, अफ़गानिस्तान पर फिर कब्ज़ा हो गया, ट्रंप और पुतिन ने आपस में एका कर लिया, चीन की सरप्राइज़ एंट्री और पाकिस्तान के घुस कर अफ़गानिस्तान पर हमले। और जी आगे लिखा हुआ है कि हक्कानी ग्रुप भी मदद के लिए आ गए, यानी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर हमले कर दिए और पाकिस्तानी फ़ौज की मदद के लिए हक्कानी ग्रुप भी सामने आ गया। और ये सारी बातें, ये थंबनेल किस वीडियो का है, ये आज की वीडियो है और ये पाकिस्तान के मशहूर एंकर नजम सेठी हैं और टीवी चैनल का नाम है समा न्यूज़। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक नेशनल सतह का टीवी चैनल, ये कोई छोटा सा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। चलो कोई इनफरादी तौर पर लोग वीडियोस बनाते रहते हैं तो वो इस तरह के झूठे मन गढ़ंत किस्म के और व्यू हासिल करने के लिए थंबनेल बनाते रहते हैं, लेकिन ये टीवी चैनल है, नेशनल सतह का समा न्यूज़ है और उस पर जो बैठा हुआ सबसे बड़ा एंकर नजम सेठी है। तो ये लोग जब इस तरह की हरकत पर आ जाते हैं, अब आप इस वीडियो को मैंने देखा तो ये जितनी भी चीज़ें थंबनेल पे लिखी हुई हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर हमला कर दिया और हक्कानी ग्रुप भी मदद के लिए आ गया और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हो गया और पुतिन और ट्रंप ने एका कर लिया आपस में, कोई बात इस वीडियो के अंदर नहीं थी, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो इस तरह के ये झूठे थंबनेल बनाकर, ये सिर्फ एक ये नहीं है, बाकी तमाम चैनल का यही हाल है, तमाम एंकरों का इस वक्त यही हाल है। क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लोगों ने इनको देखना बंद कर दिया, इनकी टॉक शो देखना बंद कर दिए लोगों ने। लोग जो है हक़ाइक़ को पसंद करते हैं और हकीकत को सुनना चाहते हैं, तो इन लोगों ने झूठ और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। तो अब इनके व्यूज़ नहीं आते, तो व्यूज़ हासिल करने के लिए इस तरह की झूठी जो है थंबनेल बनाते हैं। और फिर यही वजह थी कि मैंने भी सोचा कि खित्ते की असल सूरत हाल के हवाले से हकीकी अपडेट्स देने के लिए मुझे भी वीडियोज़ बनानी चाहिए और इसलिए मैंने ये वीडियोज़ बनाने का सिलसिला शुरू किया। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जो अभी हमारे सामने जो नई डिमांड्स आई हैं, जो ज़ुल्फ़िकार ख़लीलज़ाद का जो दौरा हुआ था उसके हवाले से तफसीलात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं। तो अभी नई कुछ तफसीलात आई हैं, कुछ कि तालिबान ने उनसे क्या डिमांड्स की थी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो अभी दौरा हुआ है ज़ुल्फ़िकार ख़लीलज़ाद का अफ़गानिस्तान का, तो ये 2021 के बाद, यानी जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है और वहाँ पर बाकायदा अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तो उसके बाद ये बाकायदा पहला बराह रास्त रब्ता हुआ है अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ अमेरिका का। वरना इससे पहले जो 3 सालों में रब्ते अगर हुए भी हैं तो वो कतर के ज़रिए होते रहे या इस्लामाबाद के ज़रिए होते रहे, बराह रास्त नहीं हुए और फिर खुफिया होते रहे। तो ये पहला बाकायदा ऐसा रब्ता था जो किसी स्टॉप के बगैर, यानी कतर और इस्लामाबाद के बगैर बराह रास्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ रब्ता था और ओपनली था, कोई खुफिया नहीं था, ओपनली था। तो ये जो 3-4 दिन पहले ये जो वाक़या हुआ है, तो इससे अमेरिका ने दुनिया को बहुत सारे सबक दिए हैं। मैंने अपनी पिछली दो दिन पहले की वीडियो में बताया कि इसमें क्या क्या पैगाम दिया है, अफ़गान हुकूमत को क्या पैगाम है, अफ़गान हुकूमत के मुखालिफिन को क्या पैगाम है, पाकिस्तान को क्या पैगाम है, वो मैंने पिछली वीडियो में इसके हवाले से बात की थी। आज भी इस हवाले से देखें, अमेरिका ने इसमें बहुत बड़ा दुनिया को एक ये पैगाम दिया है कि अब हम जो है वो बराह रास्त जो है अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं और आपको भी, यानी दुनिया को पैगाम दिया कि अब दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त बातचीत कर सकती है। उसकी वजह यह है कि पहले पिछले 2-3 साल से ऐसा होता था, ज़ाहिर है दुनिया की सुपर ताकत जो है वो अमेरिका है और अमेरिका के हर मुल्क पर उसके असरात हैं, उसका हाथ है और हर मुल्क उससे डरता है। तो हर मुल्क जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ रब्ता नहीं रख रहा था, इसी वजह से कि अमेरिका पीछे नहीं था। अमेरिका के डर की वजह से, अमेरिका की मुखालफत की वजह से कोई मुल्क भी अफ़गानिस्तान के साथ रब्ता नहीं रख रहा था। अगर किसी का कोई रब्ता था भी तो छोटा मोटा कोई रब्ता था, खुफिया तौर पर होता था, कोई बातचीत होती या तजारत के हवाले से कुछ हो जाता था, ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन अब अमेरिका ने पैगाम दे दिया है कि अब दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ रब्ता रख सकती है। और फिर ये ज़ुल्फ़िकार ख़लीलज़ाद के जाने के बाद फ़ौरन जो है वो जो काम हुआ, वो हक्कानी ग्रुप जो था उस पर जो पाबंदियाँ लगी हुई थी, ब्लैक लिस्ट से उनको निकाल दिया, उनके जो सर पर इनाम रखे हुए थे कई मिलियन डॉलर के, वो हटा दिए। सिराजुद्दीन हक्कानी और उसका भाई और उसके कज़न वगैरह, उन पर से उनको ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया। तो ये भी एक पैगाम दे दिया कि अब हमारे इनके साथ हालात जो है, राब्ते जो है वो बहाल हो रहे हैं और अब हम इन पर जो पाबंदियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पूरी दुनिया को ये एक पैगाम मिला कि वो भी अब
افغانستان کے ساتھ رابطے کر سکتے ہیں، اپنی تجارت کو بڑھا سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اپنے رابطے وہاں پر بحال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو نئی اپڈیٹس ہمارے سامنے آئی ہیں اس حوالے سے، ان مذاکرات کے حوالے سے، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ طالبان نے کچھ اپنی ڈیمانڈز امریکہ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ ہماری یہ ڈیمانڈز پوری کریں، جن میں سے کچھ کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ طالبان نے کہا ہے کہ یہاں پر سرمایہ کاری کی جائے، قطر نے کہا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے، اور انہوں نے کچھ کہا تھا کہ ہم پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں، اور ان پابندیوں میں سے پہلا جو فیصلہ جو امریکہ نے کیا وہ حقانی گروپ پر جو بلیک لسٹ تھے یا ان پر جو پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی۔ اب وہ حقانی گروپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی جانا چاہے اس کے جو لیڈر ہیں وہ جا سکتے ہیں، ان پر سے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ جو نئی ڈیمانڈز ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ افغان حکومت نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ گوانتانامو جو جیل ہے وہاں پر عبدالرحیم نام کا کوئی لیڈر ہے شاید، یا کوئی اہم شخصیت ہے افغان طالبان کی، اس کے حوالے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس کو رہا کیا جائے۔ اور دوسری ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی ہے کہ ایمبیسی ہماری جو امریکہ میں یا دنیا کے مختلف ممالک میں، خاص طور پر امریکہ میں ایمبیسی اور کونسلیٹ جو ہے افغانستان کا، اس کے حوالے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ یعنی ابھی تک وہاں پر وہ پرانی جو افغان حکومت تھی ان کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو طالبان نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور لگتا ایسا ہے کہ طالبان کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں پابندیوں کو انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کچھ پابندیاں ہٹا دی حقانی گروپ پر سے۔ ایمبیسی کا انہوں نے کہا تھا تو فوراً اسی کے اگلے دن ناروے میں جو ایمبیسی تھی وہ طالبان کے حوالے کر دی گئی، اور وہاں پر انہوں نے اپنا جھنڈا لگا دیا اور اپنا بندہ بٹھا دیا، اور دوسرے بندے وہاں سے نکال دیے جو پرانی حکومت کے تھے۔ تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ مختلف ممالک میں ایمبیسیاں جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ تیسری ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی ہے کہ ہمیں تسلیم کیا جائے۔ ظاہر ہے اگر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے کچھ مطالبات اگر آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی افغان حکومت میں یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں برابری کی سطح پر ہوتی ہیں، دوستانہ سطح پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کی برابری کی سطح پر ہم آپ سے کیسے بات کر سکتے ہیں، ہم آپ سے دوستانہ ماحول میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں تسلیم کریں، ہماری حکومت کو تسلیم کریں تو ہم برابری کی سطح پر آپ سے بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے پھر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے، لیکن آپ جو ہے اب مستقل حکومت بنائیں۔ یہ عبوری جو سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے 3-4 سال سے، یہ بس بہت ہو گیا، 3-4 سال ہو گئے، اس کو ختم کریں اور مستقل بنیادوں پر سیٹ اپ بنائیں۔ اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ افغان حکومت نے بھی کام شروع کر دیا ہے، اور ان کا جو آئین کے اندر جو بات ہے کہ جب کوئی بڑی تبدیلی کرنی ہوتی ہے ملک میں تو اس کے لیے لوہیا جرگہ بلایا جاتا ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ لوہیا جرگہ بلانے کے لیے بھی آرڈر ان کے امیر جو ہیں انہوں نے جاری کر دیے ہیں، اور بہت جلد لوہیا جرگہ ہوگا جس میں 3-4 ہزار افغانستان کے اہم شخصیات، جس میں ان کے مذہبی لیڈر بھی، جس میں ان کے علماء بھی، جس میں ان کے جو قبائل ہیں ان کے سربراہ بھی، اور پھر لسانیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر جو مختلف لیڈر ہیں وہ بھی، اور پھر علاقے کی اور قوموں کی سطح پر جو لیڈر ہیں وہ سارے شرکت کریں گے۔ تو یہ 3-4 ہزار افراد پر مشتمل بہت بڑا جرگہ ہوگا، جس میں جو کئی دن بیٹھ کر مشاورت کرے گا، اس کے بعد مستقل بنیادوں پر وہاں پر حکومت قائم کر دی جائے گی۔ چوتھی ڈیمانڈ ان کی یہ سامنے آئی ہے کہ زلمی خلیلزاد سے انہوں نے چوتھی ڈیمانڈ یہ کی ہے افغان حکومت نے کہ ہمارے جو $7 ارب امریکہ کی بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یا IMF میں یا ورلڈ بینک میں جو پڑے ہوئے ہیں $7 ارب، وہ امریکہ نے اس کو منجمد کر دیا تھا، فریز کر دیا تھا۔ تو افغان حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو انفریز کیا جائے، ان کو ریلیز کیا جائے، اور ہمیں وہ ہماری حکومت کی، ہماری عوام کا پیسہ ہے اس کو ہمیں دیا جائے، تاکہ ہم اس کو افغانستان میں افغان عوام کے لیے اس کو خرچ کریں۔ تو یہ نئی ڈیمانڈز جو ہیں ابھی سامنے آئی ہیں۔ مزید بھی ظاہر ہے 1-2 دن کے بعد آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا، اپڈیٹس آتی جائیں گی کہ ان مذاکرات میں زلمی خلیلزاد کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی۔ یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جی زلمی خلیلزاد کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد فوراً امریکہ نے حقانی گروپ جو تھا اس کو بلیک لسٹ سے نکال دیا، تو یہ مہربانیاں صرف حقانی گروپ پر کیوں ہیں؟ تو کیونکہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک پروپیگنڈے کی فضا قائم ہے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ کندھاری گروپ کے خلاف ہو گیا اور ان سے اختلاف ہو گیا، اور بہت جلد جنگ شروع ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو خبریں جو چل رہی ہیں، تو اس تناظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید امریکہ حقانی گروپ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے اور اس کو طاقتور کرنا چاہتا ہے، تاکہ افغانستان میں خانہ جنگی پیدا ہو اور یہ دونوں گروپ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زلمی خلیلزاد کے دورے کے بعد جو 2 ریلیف ملے ہیں افغانستان کو، ایک ریلیف انہوں نے کندھاری گروپ کو دیا ہے، وہ ریلیف یہ دی ہے کہ ان کا سفارتخانہ ایمبیسی ان کے حوالے کر دی ناروے میں، اور ایک ریلیف حقانی گروپ کو دیا ہے کہ ان کو بلیک لسٹ سے نکال دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف امریکہ جو ہے حقانی گروپ پر مہربان ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوئی اس طرح کے اختلافات بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نظریاتی اختلافات ہیں کہ کچھ ان کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان میں
خواتین کی جو اعلیٰ تعلیم، ابتدائی تعلیم تو ہے وہاں پر میٹرک تک تو ہے، اس سے آگے کی جو تعلیم ہے یونیورسٹی لیول کی، اس کو بحال کیا جانا چاہیے، جبکہ قندھاری گروپ جو ہے یا وہاں کے ان کے جو امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، وہ کہتے ہیں کہ فی الحال ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم بڑی لڑکیوں کو جو بالغ ہو جاتی ہیں 17 18 سال 20 سال کی ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کو تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس ایسا بندوبست نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم علیحدہ یونیورسٹی بنائیں اور ان کے لیے علیحدہ سے خواتین ٹیچر ہوں۔ تو یہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، جب یہ بندوبست ہو جائے گا تو ہم وہ تعلیم بھی بحال کر دیں گے۔ ان کا موقف یہ ہے، جبکہ دوسرے جو حقانی گروپ ہے یا ان اس طرح کچھ ہیں اطلاعات کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس طرح کریں، کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی کوئی خانہ جنگی ہو جائے گی یا لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے اور کوئی افراتفری ہو جائے گی، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔